بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 7 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے دعائیہ کلمات۔ آج کی ہماری عبارت فیا واجب الوجود سے شروع ہوتی ہے۔ مصنف علیہ رحمہ خطبے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ہم ان کلمات کو بھی پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد توضیح تشریح کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں فیا واجب الوجود ویا فائد الجود ویا غایت کل مقصود، پس اے واجب الوجود ذات اور اے سخاوت کا فیضان کرنے والے اور اے ہر مقصود کی انتہا، وصلی علیہ صلاۃ توازی غناءہ وتجازی عناءہ، تو درود بھیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی رحمت نازل فرما جو ان کے نفع کے برابر ہو اور ان کی مشقت کے مساوی ہو، وعلی من اعانہ وقرر تبیانہ تقریرا، اور ان لوگوں پر بھی رحمت نازل فرما جنہوں نے آپ کی مدد کی اور آپ کے بیان کردہ احکامات کو خوب مضبوط کیا، وَأَفِضْ عَلَيْنَا مِن بَرَكَاتِهِمْ، اور ہم پر بھی ان کی برکات سے رحمت کا فیضان جاری فرما، وَاسْلُكْ بِنَا مَسَالِكَ كَرَامَاتِهِمْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْنَا تَسْلِيمًا كَثِيرًا، اور ہمیں ان کی کرامات کے راستوں پر چلا اور ان پر اور ہم پر کثیر سلامتی نازل فرما۔ وَبَعْدُ فَإِنَّ أعظم العلوم مقدارا وأرفعها شرفا ومنارا علم التفسير الذي هو رئيس العلوم الدينية ورأسها، وبني قواعد الشرع وأساسها، لا يليق لتعاطيه والتصدي للتكلم فيه إلا من برع في العلوم الدينية كلها أصولها وفروعها، وفاق في الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها۔ اور حمد و صلاۃ کے بعد پس بے شک سب سے بڑا علم میں مرتبہ کے اعتبار سے اور سب سے اعلیٰ علم شرافت و عظمت کے اعتبار سے وہ علم تفسیر ہے جو تمام علوم دینیہ کا سردار اور اصل ہے اور قواعد شرعیہ کی بنیاد اور اساس ہے۔ اس علم کو حاصل کرنے اور اس میں کلام کرنے کے لائق نہیں ہے مگر وہ شخص کہ جو تمام علوم دینیہ کے اصول و فروع میں فائق ہو اور تمام صناعات عربیہ اور فنون ادبیہ میں ماہر ہو۔ وَلَطَالَمَا أَحْدَثَ نَفْسِي بِأَنْ أُصَنِّفَ فِي هَذَا الْفَنِّ كِتَابًا يَحْتَوِي عَلَى صَفْوَةِ مَا بَلَغَنِي من عظماء الصحابة وعلماء التابعين ومن دونهم من السلف الصالحين۔ اور مصنف رحمہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات میرے دل میں یہ بات پیدا ہوتی تھی کہ میں اس فن میں ایک ایسی کتاب تصنیف کروں جو خالص ان چیزوں پر مشتمل ہو جو مجھ تک پہنچی ہیں بڑے بڑے صحابہ کرام،
تابعین اور ان سے مرتبہ میں جو کم ہیں ان سے سلف صالحین میں سے. وَيَنْطَوِي عَلَى نُكَتٍ بَارِعَةٍ وَلَطَائِفَ رَائِقَةٍ أَسْتَنْبَتُهَا أَنَا وَمَنْ قَبْلِي من أفاضل المتأخرين وأماثل المحققين ويعرب عن وجوه القراءات المشهورة المعزية إلى الأئمة الثمانية المشهورين. اور وہ کتاب مشتمل ہو عجیب و غریب نکتوں پر اور ایسے خوش کن لطائف پر کہ جن کو میں نے مستنبط کیا ہے اور مجھ سے پہلے کے متاخرین فضلاء اور ہم عصر محققین نے. اور وہ کتاب ان وجوہ قراءات مشہورہ کو ظاہر کر دے جو 8 مشہور ائمہ کی طرف منسوب ہیں. والشواذ المرویۃ عن القراء معتبرین اور قرات شاذہ کو جو معتبر قراء سے مروی ہے ان کو بھی ظاہر کر دے. الا ان قصور بضاعتی یثبتنی عن الاقدام ویمنعنی عن الانتصاب فی هذا المقام. مگر میری کم مائگی نے مجھ کو اس خیال پر عمل کرنے سے روک دیا اور مجھے اس مقام پر کھڑا ہونے سے روک دیا. حتی سنح لی بعد الاستخارۃ ما صمم به عزمی علی الشروع فیما اردته والاتیان بما قصدته. اور یہاں تک کہ میرے لیے استخارے کے بعد وہ چیز ظاہر ہو گئی جس کی وجہ سے میرا عزم پختہ ہو گیا اس چیز کے شروع کرنے پر جس کا میں نے ارادہ کیا تھا اور اس چیز کے لانے پر جس کا میں نے قصد کیا تھا. نافیا ان اسمیہ بعد ان اتممہ بانوار التنزیل و اسرار التعویل. نیت کرتے ہوئے کہ اس کو پورا کرنے کے بعد میں اس کا نام رکھوں گا انوار التنزیل و اسرار التعویل. فہا انا الآن اشرع وبحسن توفیقہ اقول وهو الموفق لكل خیر والمعطی لكل سوال. اور ہاں اب میں شروع کر رہا ہوں اور اسی کے حسن توفیق سے کہتا ہوں اور وہی توفیق دینے والا ہے ہر بھلائی کی اور عطا کرنے والا ہے ہر سوال کو. جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ. اور چونکہ طویل عبارت اور اس کا ترجمہ ہم نے کیا، زیادہ تر جو ہے وہ مشکل الفاظ اور ان کے معنی ہی ہوتے ہیں جو ہم پہلے بھی بیان کرتے آئے ہیں، تو مختصر سی گفتگو یہاں بھی کرتے ہیں تاکہ خطبے کی بحث ہماری مکمل ہو اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ ہم باقاعدہ سے آگے کتاب کو شروع کر سکیں. اللہ کو ہر مطلوب کی انتہا کہنا یہ بالکل بجا ہے، کیونکہ ہر مطلوب وہاں جا کر پورا ہو جاتا ہے. کوئی شخص دعا کرنے کے بعد وہاں سے محروم نہیں کیا جاتا، خواہ فوراً وہ چیز دے دی جائے یا تکلیف کو اس کے بدلے میں دفع کر دیا جائے یا اس کے مماثل کوئی چیز دے دی جائے، بہرحال دعا پوری ہو جاتی ہے. اور صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو معنی رحمت کے نازل کرنے کے ہوتے ہیں، اور غنا کے معنی نفع کے ہیں، عنا کے معنی مشقت کے ہیں، اور من اعانہ سے جو مراد ہے وہ صحابہ کرام اور انصار و مہاجرین ہیں. اور تبیان بیان کردہ احکام کو کہتے ہیں برکات، یہ برکت کی جمع ہے بمعنی زیادتی کے. اور پھر اسی طرح جو مقدار کے معنی ہے وہ قدر و منزلت کے ہیں. اور ارفعها اور اشرف جو لفظ بولا ہے شرف اور مبالغتاً کے طور پہ یہ کہا ہے، ورنہ شرف کے معنی ہی خود بلندی کے ہیں. منار یہ باب دراز سے روشن کرنے کے معنی میں آتا ہے.
اور مسافروں کے لیے چونکہ پہلے بڑی بڑی جگہوں پر روشنیاں نصب کر دی جاتی تھی، لہذا منار کے معنی بلندی کے ہوئے کہ وہ بلند مقامات پہ ہوتے تھے منارے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں، ان جتنی ہوئی ان کو آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، الفاظ معنی کو ترجمے سے ہی پھر سمجھ لیں، اور آئندہ ہم انشاءاللہ اپنی کتاب کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے بسم اللہ کے بعد کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ابھی جتنا ہوا اسے اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور تحریر کریں۔ آمین بجاہ النبی الامین۔